بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ آج ہم آپ کے سامنے حابیل اور قابیل کی داستان بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ داستان سورہ المائدہ میں آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک خدا نے اس کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ولئن بسطت علي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ خداوند تعالیٰ کے ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، تو آدم کے بیٹوں کی کہانی بیان فرما جب دونوں نے قربانی پیش کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ خدا صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اپنے اللہ جو رب العالمین اس سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر اس داستان میں کچھ نکات ہیں، وہ بیان کرنے سے پہلے خود اصل داستان کو بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل تھا، دوسرا قابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو پیشے سکھائے اور انہیں کام کرنے کی ترغیب کی۔ قابیل نے زراعت کا پیشہ اپنایا، حابیل نے بکریاں بھیڑ بکریاں چرانے کا اور ان پالنے کا پیشہ اپنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے حابیل کو اپنا جانشین بنایا اور اپنی نبوت کی تمام نشانیاں ان کے سپرد کی اور اپنا وصی نے بنایا۔ تو اس پر قابیل کو غصہ آیا۔ قابیل نے آ کر کے اعتراض کیا کہ میں بڑا ہوں، میرا حق بنتا ہے، مجھے جانشین بننا چاہیے، اور مجھے جانشین کیوں نہیں بنایا گیا، حابیل کو کیوں بنایا گیا؟ تو وہاں خدا کے حکم سے یہ آرڈر آیا کہ دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی خدا کا نمائندہ ہوگا، وہی حضرت آدم کا جانشین ہوگا، وہی وصی ہوگا۔ حابیل نے اپنے مال میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے بہتر جو گوسفند تھی یا بکری تھی وہ پیش کی، بھیڑ پیش کی، اور قابیل نے گلی سڑی گندم پیش کی۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے آگ آئی اور آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کو جلا دی۔ اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس پر قابیل کو غصہ آیا، وہ برہم ہوا، ناراض ہوا،
کیونکہ خدا کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، اس نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پر جو مکالمہ چلا ہے حابیل اور قابیل کے درمیان، وہ آیات قرآنی میں جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اے قابیل، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ دوسرا، انی ارید ان تبوء باثمی واثمک، کہ تو مجھے جب قتل کرے گا تو اپنے گناہ بھی تجھے اٹھانے پڑیں گے، میرے گناہ بھی تیری گردن میں پڑ جائیں گے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے امام باقر علیہ السلام سے، جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو جو قاتل ہوتا ہے مقتول کے سارے گناہ اس کی گردن پہ آ جاتے ہیں اور وہ بری ہو جاتا ہے گناہوں سے، خدا اسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے، خدا اسے بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اب اٹھائے پھر رہا تھا حابیل کو، اٹھائے پھر رہا تھا، کہیں اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنے دن گزر گئے کہ اس لاش سے بو آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ پریشان تھا کیا کرے۔ اسی دوران خداوند تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ وہ دو روایتیں، ایک یہ کہ دو کووں کو بھیجا جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک مارا گیا، دوسرے نے جو مارنے والا کوا تھا اس نے مردہ شدہ کدے کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو قابیل نے بھی اس کوے سے سیکھا، سیکھنے کے بعد حابیل کو دفنا دیا۔ کہ قرآن نے جو ہے وہ اس کو کچھ پیارے انداز میں بیان کیا کہ قابیل کہہ رہا ہے مجھے تعجب ہے کہ میں کم از کم اتنا اس کوے جیسا نہیں ہوں جو کیا کر سکوں، اپنے بھائی کو دفن کر سکوں، اس کی لاش کو دفنا سکوں۔ پس قابیل نے حابیل کو دفنایا۔ یہ ایک داستان تاریخ میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن کچھ درس اس سے ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ پہلا درس اس سے حاصل کرنا ہے کہ جو نبی کا جو وصی ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، اس کا انتخاب کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا انتخاب خدا نے کرنا ہے اور نبی نے اعلان کرنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس پہ اعتراض کریں کہ ہمیں جانشین بننا چاہیے، جس طرح قابیل نے کہا کہ میری عمر زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلا عمر کا زیادہ ہونا ملاک نہیں ہے خلیفۃ اللہ بننے کے لیے، جانشین بننے کے لیے۔ دوسرا جو نقطہ اس آیت سے، ان آیات سے ملتا ہے اور اس داستان سے، وہ یہ ہے کہ حسد کرنا، حسد اتنی بری چیز ہے اور اتنا انسان کو گرا جاتی ہے کہ بعض کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر انسان تیار ہو جاتا ہے، اور خدا کے دیے پر حسد کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا کہ قربانی خدا کی بارگاہ میں جو قبول ہوتی ہے، وہ قربانی اس کے لیے معیار خلوص ہے، متقی ہونا ہے، اچھی چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ حابیل نے اچھی چیز پیش کی، خلوص سے پیش کی، اس سے قبول ہو گئی۔ قابیل نے پیش کی لیکن خلوص میں نہیں تھا، اس میں اچھی چیز نہیں تھی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک فلاح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خدا کے راستے میں خرچ نہ کرو جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بس ایک تو ہمیں خدا نے بتا دیا کہ خدا کے دیے پر حسادت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو آدمی حسد کر رہا ہوتا ہے، ایک جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نسبت اس گناہ ملتا ہے، دوسرا خدا کے متعلق بدگمانی ہو جاتی ہے کہ خدا کی تقسیم پر انسان راضی نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ دوسرا قربانی خدا کے راستے میں کرنا، خدا کے راستے میں مال دینا، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے راستے میں دے رہا ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے، بہترین چیز ہونی چاہیے۔ بعض کو ہوتا ہے انسان، جو چیز انسان سے فالتو ہوتی ہے، اپنے کسی کام کے نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کے راستے میں دیتا ہے، تو وہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو چیز تیرے اپنے کام کے لیے نہیں ہے وہ میرے راستے میں کیوں دے رہے ہیں۔ عجیب ہے انسان، خدا کا دیا ہوا مال ہوتا ہے،
اس میں بھی دینا پسند نہیں کرتا، اس میں بھی کوشش کرتا سب سے کمزور چیز دے. خدا کے یہاں جو چیز صاف اور پاک نیت کے ساتھ دی جائے وہ قبول کی جاتی ہے. جس چیز میں ملاوٹ پائی جاتی ہے، جس چیز میں کسی چیز کی کمی پائی جاتی ہو، وہ چیز خدا کے یہاں قبول نہیں ہے. خدایا ہمیں ہر قسم کی حسد سے بچا، ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حابیل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم آدم کی نیک اولاد ثابت ہو سکیں، پارسا اولاد ثابت ہو سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، نیک کام کر سکیں. اللہ جو بھی مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کی وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. آخر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل